پتا ہے کہ گنڈاپور صاحب دراصل جو ہیں کئی مرتبہ مولانا صاحب کے ساتھ ان کی ہم آہنگی نہیں ہو پا رہی تھی اور اسی وجہ سے پی ٹی آئی اور آپ کے درمیان اتنے زیادہ فاصلے تھے. تو اب یہ فاصلے کم ہو سکتے ہیں سہیل آفریدی کے آنے کے بعد؟ دیکھیں مونا، ذرا تھوڑی سی مس پرسیپشن تھی اس حوالے سے کہ گنڈاپور صاحب یہ یقیناً کوشش کرتے تھے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. وہ یہ کوشش کرتے تھے جب بھی ہم تحریک انصاف اور جمعیت علماء آپس میں قریب آتی تھی اور ہم بیٹھتے تھے، ہم بات چیت کرتے تھے، ہم ایک متحدہ اپوزیشن کے تصور کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اور دا مومنٹ ان کو یہ فیل ہوتا تھا کہ جی یہ اب چیز شاید کسی ایک کنارے تک جائے تو وہ ایک ایسا بیان مولانا صاحب کے خلاف دیتے تھے. کس کی امامت دیتے تھے میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، یہ تحریک انصاف کے ساتھ ہی میرے بھائی ہیں شاہد خٹک صاحب، یہ بیٹھے ہوئے، یہ خود پی ٹی آئی کے اندر کا سوال ہے، ہم نہیں کر سکتے. لیکن یہ مس پرسیپشن ہے کہ ہم نے کبھی بھی اس بنیاد پر اپوزیشن کے اتحاد میں رکاوٹ نہیں بنے کہ جی گنڈاپور صاحب ہیں، ہمارے پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں. جب تک اس حوالے سے ان کی کوئی ایک ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آئے گی شاید یہ چیز آگے چل نہیں پائے گی. اچھا، آپ نے کہا آپ شیئر کر چکے ہیں، شاہد خٹک صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کتنا اس کے بارے میں بتا پائیں گے. لیکن ضیاء صاحب آخری آپ سے عرض یہ ہے کہ مصطفیٰ کھوکھر صاحب، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی سولو فلائٹ ہو جائے گی، یہ والا جو آپ کا مارچ ہے وہ آپ کے بارے میں بڑی سخت تنقید کر رہے ہیں. مطلب حکومت نے بھی میں نے اتنی سخت تنقید نہیں دیکھی جتنے کہ اپوزیشن کے رہنما اب آپ کے اوپر تنقید فرما رہے ہیں. مصطفیٰ کھوکھر صاحب کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی چھوٹی سی خواہش کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کے ممبر انہیں توڑ کر دے تاکہ وہ اپنے بھائی کو وزیر اعلیٰ بنا سکیں، ایک بندہ بھی نہیں ٹوٹا. 26ویں ترمیم ہو یا مشرف کا LFO یا ہر موقع پر مولانا حلوہ کھانے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں بشرطے میٹھے کا تناسب ٹھیک ہو. مطلب بہت سخت تنقید ہے یہ. مونا، آپ نے چونکہ ان کا ٹویٹ سامنے رکھا ہے، میں نے اس ٹویٹ کا جواب ان کو کوٹ ٹویٹ کر کے دیا ہوا ہے، لیکن میں اس کو سامنے رکھوں گا یہ چونکہ اس میں کئی باتیں ہوئی ہیں تو میں آپ سے ایک منٹ ضرور چاہوں گا اس کلیریفیکیشن کے لیے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے بھائی ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے ساتھ ان کا احترام کا رشتہ ہے، ہمارے سب کے ساتھ احترام کا رشتہ ہے. لیکن دیکھیں انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا جی کہ LFO کے حوالے سے انہوں نے بات کی صوبہ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کے حوالے سے. میں پہلی بات وزیر اعلیٰ شپ کے حوالے سے بات کروں، میرے بھائی اختیار ولی صاحب یہاں موجود ہیں. اگر جمعیت علماء اسلام ہم اس میں سنجیدہ ہوتے کہ ہم نے وزارت اولیاء لینی ہے تو سب سے پہلے تو ہمارا یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء کا ایک کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے تھا. پھر یہ میرے بھائی شاہد خٹک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پھر یہ کسی اپنے ایک MPA کو سامنے لے آئے کہ جو یہ کہہ سکے کہ جمعیت علماء اسلام نے ان کی کسی MPA سے رابطہ تک کیا ہے، جب ہم صرف اپنے ووٹ کے لینے کی بات کر رہے ہیں. ہم نے نہ PTI کی کسی MPA سے رابطہ کیا، ہم نے نہ اپوزیشن کے کوئی ایک کینڈیڈیٹ تک کی بات کی ہے، تو وزارت اولیاء تو بہت دور کی بات ہے. تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو شاید اس حوالے سے غلط فہمی ہوئی. جہاں تک انہوں نے LFO کی بات کی، جہاں تک انہوں نے 26ویں ترمیم کی بات کی، تو دیکھیں LFO کی مشرف کے زمانے میں بھی ہو، یہ بہت سارے آفریں ہمارے سامنے موجود تھیں. ابھی 26ویں ترمیم میں بھی بہت ساری آفرز ہمارے سامنے موجود تھی، لیکن ہم نے تو صرف PTI کے دوستوں کے گلے بچائے ہیں. اور اس کا اعتراف جو ہے وہ علی ظفر صاحب نے سینٹ میں کیا ہے، آن ریکارڈ کیا ہے، 26ویں ترمیم کے بعد کیا ہے. اسد کیسر صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پر کیا ہے، آن ریکارڈ کیا ہے. عمر ایوب صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پر کیا ہے، آن ریکارڈ کیا ہے کہ 26ویں ترمیم میں مولانا صاحب نے جس انداز سے ساری سچویشن کو سنبھالا ہے، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سیاست ہے، یہاں سیاست میں اپنے آپ کو اور اپنی سیاست کو بچانے کے لیے وہ کوشش کرنی پڑتی ہے، نہیں تو پھر اسلام آباد اور اس کی گرد و نواح کی زمینوں کی طرح آپ کی سیاست پر کوئی بھی قبضہ کر سکتا ہے.